حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کا مشن اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا اور انہیں شرک سے روکنا تھا۔ ان کی کہانی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کی گئی، خاص طور پر سورۃ الصافات، سورہ یونس اور سورۃ القلم میں۔ یہ کہانی نصیحت، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبق دیتی ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی نینوی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم گناہوں، شرک میں مبتلا تھی اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ مایوس ہو کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوگا اور ان کے جانے پر انہیں مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن نبی کا بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑنا درست نہیں تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے تو ایک کشتی پر سوار ہوئے جو سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں سمندر میں ایک زبردست طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ کشتی میں موجود لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وزن کم کرنے کے لیے کسی کو سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرعہ نکالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، لیکن وہ ایک تاریک اور گھٹن زدہ جگہ پر تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے یہ مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر نکال دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں اگل دیا۔ وہ اس وقت کمزور اور بیمار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ دار درخت اگا دیا اور انہیں صحت عطا کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں
قرآن و حدیث میں کوئی واضح اور متعین وقت نہیں بتایا گیا۔ البتہ علماء نے مختلف رائے پیش کی ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ مدت طویل ہو یا مختصر، اہم بات یہ ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی، اور ان کے مسلسل دعا اور اللہ پر بھروسے نے انہیں اس مشکل سے نجات دلائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور دعا ہی ان کی نجات کا سبب بنی۔ مدت کا ذکر نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل سبق توبہ اور اللہ پر ایمان ہے۔